آزادی نسواں۔ آج کے اس دور میں ایک شور برپا ہے کہ عورتوں کا گھر میں رہنا، بچوں کی پرورش کرنا اور اہل خانہ کی خدمت کرنا ان پر ظلم بتایا جا رہا ہے، اور حقوق نسواں کے تحت عورتوں کو ان کا حق دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عورتوں کو گھر سے نکال کر بازار کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ کارخانوں سے لے کر فیکٹری، دکانوں، مال، یہاں تک کہ سرکاری دفاتر، ٹریفک پولیس، ریلوے ٹکٹ چیکنگ، ریل کے ڈبوں کی صفائی وغیرہ، یہاں تک کہ ہر وہ کام جو صرف اور صرف مردوں کے لیے ہوا کرتے تھے، ان میں آج عورتوں کو برابر شریک کیا جا رہا ہے۔ وہ صنف نازک جنہیں اللہ نے گھروں کی زینت بنایا، نازک بدن و نازک مزاج بنایا، ان کے جسم کی بناوٹ بھی گھریلو کاموں کے لحاظ سے ہی کی، اور اولاد کے لیے ان کی گود کو پہلے مکتب کا درجہ دیا۔ عورت ہی گھریلو کاموں سے اپنے شوہر اور تمام اہل خانہ کے لیے آسانیاں فراہم کرتی ہے۔ عورت ہی ہے جو اپنے گھر کو سجایا سنوارا کرتی ہے۔ اس عورت کے لیے کیا یہ حقوق ناکافی ہیں؟ کیا اس ادھیکار میں وہ خوش نہیں ہے جو آج صبح اٹھ کر بہت تیزی سے گھریلو کام انجام دیتی ہے، خود کو تیار کر کے گھر سے تنہا نکل کر مردوں کی بھیڑ میں دھکا مکی کر کے، بسوں وغیرہ کا سفر طے کر کے کارخانہ، آفس، دکان، مال اور مختلف مقامات پر پہنچتی ہے، اور پورے دن کی جفاکشی کے بعد جب گھر واپس آتی ہے تو پھر گھر کے کاموں میں لگ جاتی ہے۔ اس طرح وہ دوہری زندگی جیتی اور ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے گھریلو تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اور اس کی ازدواجی زندگی پر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر طلاق کی شرح میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے، اور عورتوں کی شرح خودکشی بھی بڑھ رہی ہے، اور عورتوں کی جنسی استحصال کا سلسلہ بھی عام ہے۔ آزادی نسواں کے نام پر نسوانیت چھیننے کی ناپاک مہم چلائی جا رہی ہے۔ وہ بہنیں جو اس مہم میں پیش ہیں، وہ انہیں بڑھاوا دے کر آزادی نسواں کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ وہ آزادی نسواں کے دوسرے پہلو سے واقف نہیں ہیں اور نہ ہی دور اندیشی سے کام لے رہی ہیں۔ وہ عورتوں کو اس راستے پر لے جا رہی ہیں جہاں کی ان کا استحصال ہوتا ہے۔ میری اپیل ان تمام بہنوں سے ہے کہ چشم بصیرت کے ساتھ ساتھ عقل بصیرت سے بھی کام لیں اور صنف نازک کو ضلالت اور گمراہی کے راستے سے روکیں، اور ان کے استحصال کا راستہ بند کر کے ان کے لیے ایسی راہ ہموار کریں جس میں ان کا صحیح حق انہیں مل سکے اور سچی خوشیاں مل سکیں، ان کی زندگی خوشحال اور خوشگوار ہو سکے۔ تبھی انہیں ان کا جائز حق ملے گا اور وہ اس کے لیے پوری طرح آزاد ہوں گی۔